جی، ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر ہر مسلمان کا یقین ہے، اور یقین کیوں نہ ہو، قرآن مجید کو تو ہر مسلمان مانتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو جو مسلمان ہے وہ شک نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کو ختم کر دینے والے ہیں، یعنی نبیوں کے آخر میں آنے والے ہمارے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس پر ہر مسلمان کا یقین ہے، ہم آپ کو آخری نبی اور آخری پیغمبر سمجھتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں جلدی سے گزارش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمارت ہو جس عمارت کو بڑا ہی اچھا بنایا گیا ہو اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو، تو اس اینٹ کو اگر فل کر دیا جائے، اس جگہ پر لگا دیا جائے تو وہ عمارت کتنی پیاری ہوگی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ مثال میں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اپنی دی ہے کہ میں وہ آخری نبی ہوں کہ جس کے آ جانے کے بعد یہ نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جامع ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے کچھ لوگ مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں، اور یہاں تک کہ وہ بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ 30 کذاب اور جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ آئیں گے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ آپ کو میں ساتھ نہیں لے کر جا رہا، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کو میں مدینہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نائب ہارون تھے تو انہوں نے ان کو پیچھے چھوڑ کر کوہ طور پر گئے، تو ایسے ہی میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ لیکن میرے بعد لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو مختصر عرض یہ ہے، جی مختصر گزارش یہ ہے کہ یہ تو ختم نبوت کے لفظ کا لفظی معنی میں نے آپ کے سامنے رکھا، تو اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آخری سمجھا جائے، اور صرف یہ زبانی نہ ہو بلکہ عملاً بھی اس کا ثبوت دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی بات، آپ کی حدیث وہ حرف آخر ہے۔ جہاں پر اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے تو پھر کسی دوسرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ کے رسول کی ختم نبوت کا اقرار کرنے والے وہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جان قربان کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے سامنے اسوہ حسنہ ہیں، آقا علیہ السلام کی زندگی اور صحابہ کرام ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو ہمیں وہاں پر اپنی بات کو آگے نہیں چلانا، وہاں پر کسی اور کی بات کو نہیں ماننا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ختم نبوت کا اعلان بھی کریں، دعویٰ بھی کریں، لیکن عملاً ہم اس بات سے پیچھے ہوں کہ جب بات ماننے کی باری آئے، حدیث کی بات ماننے کی باری آئے، سنت کی پیروی کی باری آئے، تو ہم کہیں نہیں، ہم تو اپنے مسلک کی بات کو مانیں گے، ہم تو اپنے امام کی بات کو مانیں گے، ہمارے نزدیک تو یہ ہے۔ تو پھر یہ سمجھ لیجئے، اس نقطے پر بھی غور کر لیجئے کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس پر ایسا یقین ہو کہ آپ کا عمل بھی اس کا ثبوت دے، آپ کا قول بھی، آپ کا فعل بھی اس کا ثبوت دے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، آپ کی شریعت آ جائے، آپ کا قانون آ جائے، تو اس وقت کسی اور کا قانون نہیں چل سکتا، اس وقت کسی اور کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ آقا علیہ السلام کے فرمان کے سامنے کسی اور کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تمام لوگ عزت والے ہیں، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے بعد